بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الغسل، حدیث نمبر 291 تا 300، اردو ترجمہ۔ باب نمبر 28، جب میاں بیوی دونوں کے خطان ایک دوسرے سے مل جائیں۔ حدیث نمبر 291، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی مطابقت عمر بن مرزوق نے بواسطہ شعبہ عن قتادہ کی ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے بیان کی، قتادہ نے حضرت حسن سے یہی روایت بیان کی ہے۔ باب نمبر 29، عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت لگ جائے اس کا دھونا۔ حدیث نمبر 292، حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے مگر انزال نہ ہو تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو مخصوص کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں ابو ایوب انصاری نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 293، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور اسے انزال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام کو دھو لے جس سے عورت کو مس کیا تھا، پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ غسل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ یہ آخری روایت ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی ہے۔ کتاب الحیض، حیض سے متعلق احکام و مسائل۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ باب نمبر 1، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حیض پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ باب حائضہ کو جب حیض آ جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 294، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے، چنانچہ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر تو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے، لہذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ باب نمبر 2، حائضہ عورت کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا۔ حدیث نمبر 295، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 296، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ آیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت بجا لاتی ہیں، کسی شخص پر اس سلسلے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بحالت حیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہونے کے باوجود اپنے حجرے ہی سے کنگھی کر دیا کرتی تھیں۔ باب نمبر 3، مرد کا اپنی حائضہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا۔ حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو زین کے پاس بھیجتے جبکہ وہ بحالت حیض ہوتی، وہ غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کو اس کی ڈوری سے پکڑے لے آتی۔ حدیث نمبر 297، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ باب نمبر 4، جس نے نفاس کا نام حیض رکھا۔ حدیث نمبر 298، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر آ گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ باب نمبر 5، حائضہ عورت کے بدن سے بدن ملانا۔ حدیث نمبر 299، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 300، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ استراحت فرما ہوتے، یعنی مل کر سوتے، جبکہ میں بحالت حیض ہوتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔